سنو باتھ روم میں جانے کی سنت، فرمایا خبردار باتھ روم میں بیٹھ کے تھوکنا نہیں، خبردار باتھ روم میں بیٹھ کے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، باتھ روم میں بیٹھ کے آواز نہیں دینی، اگر پانی نہیں موٹر نہیں چلنی تو اس طرح کا اشارہ کر دے، اس طرح کی آواز کر دے۔ لیکن میں تو قربان جاؤں مسلمانوں پر کہ باتھ روم کے اندر بیٹھ کے چینوں کے سوتے ہو رہے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ ایک اللہ والے کی زبان سے سنا تھا، فرمایا جتنے اٹیچ بات گھر کے اندر آئیں گے اتنی نحوستیں تمہارے گھر کے اندر آئیں گی۔ کیا وجہ تھی میرے عزیزو؟ پیشاب استنجے کے لیے دور جایا کرتے تھے، کھیتوں میں جایا کرتے تھے، گھر کے اندر کوئی اٹیچ نہیں تھا، اگر باتھ روم تھا تو کونے میں بنا ہوا کرتا تھا، کیونکہ باتھ روم ٹوائلٹ شیطان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آج بھی ہندوؤں کا طریقہ دیکھ لو، باتھ روم میں جانے کا جوتا علیحدہ، بازار جانے کا جوتا علیحدہ، جب بازار سے واپس آتے ہیں جوتا دروازے پہ اتارتے ہیں۔ ہم نے کراچی کے اندر یہ دیکھا، یقین جانو اپنے کمروں کے اندر اور وہ کچن کے اندر جوتا پہن کے نہیں جاتے۔ میں ان مائیوں کو کیا کہوں جو باتھ روم کا جوتا کچن کے اندر لاتی ہیں اور پھر آٹا گھونٹتے ہوئے روٹی پکاتے، سارا آٹا ان کے پیروں میں گرتا ہے۔ جتنی تم رزق کی توہین کرو گی اتنا تمہارے گھر سے رزق سلام کرتا دوڑ جائے گا۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کوئی نہیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد اتنی چنگیرے، گھر کے اندر جتنے افراد اتنی پیالیے۔ بیٹا اپنا سالن لے کے ادھر چلا گیا، بیٹی اپنا سالن لے کے بہن ادھر چلی گئی، بھائی ادھر چلا گیا۔ آپ حضرات کو وہ دور یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اتنی بڑی کنالی، اتنی بڑی تسلیمیں سارے بہن بھائی بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ کہاں چلا گیا وہ سردی کا موسم؟ ایک پاؤں مونگ پھلی 15 بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا کرتی، یقین جانو پھر بھی تھیلی میں بچ جایا کرتی تھی۔ ایک دوسرے دانے نکال کے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے، کہہ لیتے اپنی تھوڑی مونگ پھلی میں سے مجھے دے دے، وہ کہتا تھا پہلے مجھے دے۔ اسی طرح ہنستے ہنستے خدا کی قسم ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ کہاں چلا گیا وقت؟ بڑا بھائی جوڑا سلواتا، اگلے دن چھوٹا پہن کے چلا جاتا، بڑا دیکھ کے کہتا یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آج گھر کے اندر باپ بڑے بھائی کی مانے، چھوٹے کی نہ مانے۔ خدا پاک کی قسم لوگ باپ کی کو ماننے کا، باپ کے ادب کا، ماں کے ادب کا لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پیسہ ہمارے پاس کمی کوئی نہیں، عہدے کی ہمارے پاس کمی کوئی نہیں، لیکن پیار پتہ نہیں ہمارے سے کون چرا کے لے گیا۔ اب تو آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی ہماری طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ تم ان کی اولادیں ہو جن کی تہجد قضا نہیں ہوا کرتی تھی، تم ان کی اولادیں ہو جن کے دروازے سے گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں جایا کرتا تھا۔ چڑیا دیوار پر آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگے عبدالحلان تیری ماں کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا میری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا تبھی تو تیرے گھر سے خیرات کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ میں نے کہا بتا کیا بنا؟ کہ صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا تھا، موٹے موٹے حرفوں والا قرآن پاک کیا ایک اللہ کی بندی بیٹھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ہم اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کی تسبیح کرتے کرتے تمہاری دیواروں پر آ کے بیٹھتی، تمہاری ماں قرآن پاک بند کر کر ہماری چیخ چیخ سن کے کہا کرتی تھی بسم اللہ پرونے گھر آ گئے۔ ایک مٹھی دانے کی بھر کر جب آسمان کی طرف اچھالا کرتی تھی، دانا ہمارے منہ میں جایا کرتا تھا، پیٹ بھرا کرتا تھا، سارا دن اڑال کیا کرتی تھی، پر ہمارے ہلا کرتے تھے، رحمت خدا کی تمہارے دروازوں پہ برسا کرتی تھی۔ سجرائی والو، عبدالحکیم والو، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تمہارے علاقے میں کسی بہن بیٹی کی شادی ہوا کرتی تھی، دودھ بیچنے والے کہا کرتے تھے 3 دن تک دودھ گاؤں سے باہر نہیں جائے گا؟ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب بیٹی کی شادی کی چٹھی کھلا کرتی تھی، سارے گاؤں والے آیا کرتے تھے؟ اب ایک وقت برات کو کھانا کھلانا مشکل ہے، آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، 3 دن براتیں بیٹھ کے جایا کرتی تھی۔ لڑکی کے باپ کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا، پورے محلے والے انتظام کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت پیسہ کم تھا، محبت زیادہ تھی، جب پیسہ آیا محبت پھیکی پڑ گئی۔ اب حالات یہ آ گئے، بھائی کو پاس بٹھا کر روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے۔
90-91 के अंदर फ्रिज थोड़े थोड़े मार्केट में आए, 92-93-94 के अंदर फ्रिजों की बम्बार हो गई। अल्लाह अकबर। सालाना चिल्ले में हाजी अब्दुल वहाब साहब को रमजानुल मुबारक में, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को रमजानुल मुबारक में रोते देखा। असर की नमाज के बाद फरमाने थे, ओ लोगो फ्रिज नहीं आया, अबू खल बॉक्स घर के अंदर आ गए, आने वाले वक्तों में देखना बहन भाई दरवाजे से भूखे जाया करेंगे। खाना फ्रिजों के अंदर पड़ा सड़ रहा है। अल्लाह अकबर। मजाल है कोई भाई के आगे पेश कर दे, मजाल है कोई बहन के आगे पेश कर दे। सुबह सुबह फकीर कोई दरवाजे पे आया करता था, अल्लाह गनी फकीर दरवाजे पे आया करता था। तेरी मेरी दादियां, तेरी मेरी नानियां दरवाजे पे फकीर को देख के कहा करती थी, परोने घर आ गए, बिस्मिल्लाह खैर दरवाजे पर आ गई। जल्दी जल्दी ताजी रोटी घी की लपका कर मक्खन रख के देखे कहा करती थी, दोबारा फेरा मारी तो फिर आ जाना, अगर भूख लगे दोबारा ले जाना। अब तो मर गए मर गए मर गए, खुदाए पाक की कसम है कोरोना वायरस ने नहीं मारा, दिल की दूरी की वजह से हमें मार दिया गया है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला दौड़े दौड़े आए, जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा, कहने लगे भाई हुसैन मेरे पास आ जा। मैं हिंद हजरत हिंद से अपनी अम्मी के मामू से अपनी नानी के बेटे जनाब खदीजातुल कुबरा के अल्लाह अपनी नानी के अल्लाह अकबर भांजे जनाब खदीजातुल कुबरा के भांजे से मैं हिंद इब्न अबी आला से अपने नाने जान की सूरत के तज़किरे सुन के आया। माज़ागल बसर के नैन थे, बद्दुआ वाला चेहरा, वल्लैल वाली जुल्फे, रफ़अना लका ज़िक्रक वाली बुलंदियां, अलम नशरह लका सदरक वाला सीना था। हजरत हुसैन सारी बातें सुनते रहे, कहने लगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब रहमत दो आलम की सूरत के तज़किरे कर लिए, हजरत हुसैन ने भाई हसन का हाथ पकड़ा, कहा भाई पहले तू सुनाता रहा मैं सुनता रहा, तूने नाने की सूरत सुनाई, मैं अपने बाप अली मुर्तजा से अभी अभी नाना जान की सीरत सुन के आया हूँ। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे तो अपने अब्बा जान यानी अब्बा अली से क्या सुन के आया कि मेरी अम्मा फातिमा मेरा अब्बा अली दोनों बैठे रो रहे थे, नाने जान की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके रो रहे थे कि नाना अब्बू रात को घर में आके क्या किया करते थे। जिंदगी आपकी मेरी गुजर रही है कि आपने मेरे घर में आकर कभी सलाम किया?